بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی شعائر میں سے ایک اہم شعار وہ 5 وقت کی اذان۔ اذان صرف ایک پکار ہی نہیں، آواز ہی نہیں، دعوت ہی نہیں، بلکہ اسلام کا شعار ہے۔ شعار کا معنی کہ جس سے کوئی چیز پہچانا جائے۔ تو جہاں اذان کی آواز گونجتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی، اور یہ قصبہ، یہ محلہ، یہ گاؤں، یہ شہر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ آقائد جہاں جب کسی فوج کو بھیجتے تھے خاص طور پہ حکم دیا کرتے تھے شہر کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے۔ اگر وہاں سے اس قصبے سے اذان کی آواز آئے اس شہر پہ حملہ نہیں کرتا، اس شہر پہ۔ اب یہ کوئی معمولی سی ہدایت نہیں ہے، حضور کے ہر جملے میں لاکھوں جملے ہوتے ہیں۔ جب حضور نے اپنی فوج سے کہا کہ جہاں سے اذان کی آواز آئے وہاں پہ، تو پھر جب حضور کی رحمت یہ ہے تو پھر مولا کی رحمت کا عالم ہے۔ پھر مولا بھی فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ جہاں جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہونا وہاں پہ عذاب بھی بھیجے۔ اس لیے کہ جو اذان ہے یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور بہت ہی آقا فرماتے ہیں اگر میں اذان پڑھنے کا ثواب بتا دوں، اذان پڑھنے کا ثواب بتا دوں تو تم لڑ پڑو گے آپس میں اذان پڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کو جان سے مارو کہ اذان میں نے پڑھنی ہے، وہ کہے گا میں نے پڑھنی ہے۔ اگر میں اذان پڑھنے کا ثواب بتا دوں تو یہ اذان وظیفہ بھی ہے، یہ اذان تعویذ بھی ہے، اور یہ اذان پوری بستی کے لیے قلعہ بھی ہے۔ حضور کی نگاہ کرم بھی وہاں پہ ہوتی ہے، اور مولا کا فضل بھی وہیں پہ اترتا ہے کہ جہاں سے اللہ اکبر کی صدا پڑھتا۔ اذان کے بارے میں جو شریعت نے کہا ہے، حضور کی سنت ہے کہ جب اذان شروع ہو تو ہر کام کو چھوڑ دیا جائے، ہر کام چھوڑ دیا جائے۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رکھے کہ جو اذان پڑھنے والے ہیں وہ اذان بہت لمبی نہ پڑھ پاتے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اذان پڑھتے ہوئے ایسی طرز لگانا کہ اذان کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا ہو جائے کہ سننے والوں کے لیے مشکل پیدا ہونے کی جائے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو تو سارے کام، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دی، اور اذان کے کلمات کو سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ جواب میں ابھی بتاتا ہوں اذان کا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص پوری زندگی معمول رکھے گا اذان سننے کا اور اذان کی جواب معمول بنائے گا، تو بزرگوں نے کہا ہے، اب آپ کہہ کہ بزرگوں نے کہا ہے، پھر میں کہوں گا صراط الذین، یہ مولا صراط مستقیم کہتا ہی بزرگوں کے راستے تھے۔ اس لیے بزرگوں کا کہا معتبر ہے، مستند ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی یہ پہلی آیت ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ جس شخص کا معمول ہوگا اذان کا، بولیے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ ایک کلمہ ضرور جاری ہو۔ ویسے تو حضور نے فرمایا کہ جب کسی پہ نزا کا عالم نکل رہی ہو تو اسے کلمے کی تلقین کرنا، کلمے کی
مگر جو اذان سننے کا معمول رکھے گا، جواب دینے کا معمول رکھے گا، پھر اسے ترتیب کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولا فرمائے گا کہ جس مولا کا ذکر تو دن میں 5 مرتبہ سنتا رہا ہے، کرتا رہا ہے، جواب دیتا رہا ہے، آج اس مولا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے نا، تو اس کا نام لیتے ہوئے پیش ہو۔ تو پھر بولیے کتنا نفع بخش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اذان کا جواب دے مرتے ہوئے اس کی زبان میں۔ اب ایک بات میں کہوں گا کہ کسی شخص کا 5 نمازیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، سست ہے، کوتاہی کرتا ہے، بس اتنے نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو کم از کم اذان کا جواب دینے کا تو معمول بنائے۔ کیوں؟ اذان کا جواب دینے کا اگر بڑا کام نہیں ہو رہا، چھوٹا تو کرو۔ اگر گوشت کھانے کو نہیں مل رہا تو دال نہیں کھاؤ، بولو پانی سے بھی روٹی نہیں کھاؤ، کھائیں گے نا۔ اگر مسجد میں جانے کی فی الحال توفیق نہیں ہے، نماز کی عادت نہیں ہے، تو کم از کم یہ عادت بنا لو کہ میں نے اذان سننی بھی ہے اور اذان کا جواب بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ اذان کبھی نہ کبھی آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے آئے گا۔ اپنے دوستوں کو بتائیں جن کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو کیا کریں؟ اذان تو جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی یہی کہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ اچھا، زبان سے لفظ کہہ دیا جائے اور اندر کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ سنیں اور پھر جواب دے کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ، تو کسی اور کو نہیں تو کم از کم اپنے نفس کو تو ڈانٹتے ہوئے کہیں کہ خبردار اپنی اوقات میں رہ، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ ہے۔ جب بار بار کہیں گے نا تو پھر مزاج بن جائے گا۔ پھر جب نفس دھوکہ دینا چاہے گا، بربنانا چاہے گا، تو پھر اندر سے آواز آئے گی اللہ اکبر، خبردار تو بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ پھر جب مؤذن کہے کہ اشہد ان لا الہ، اس کا معنی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جواب دیتے ہوئے نا اندر کیفیت گواہی والی ہونی چاہیے، گواہی والی۔ جس طرح بندہ جج کے سامنے جب گواہی دیتا ہے، سچی سچی گواہی دیتا ہے، تو پھر بولیے اس کی کیفیت کیا ہوگا، اس کے اندر پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے کہ میں جج کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، اسی کیفیت کے ساتھ، انہی احساسات کے ساتھ یہ کہنا چاہیے اے دنیا والوں، میں آپ تو انگ سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے۔ ایک اذان مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے اور ایک اذان انگ سے بلند ہو رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا۔ مولا بڑا خوش ہو جاتا ہے، مولا کہتا ہے دیکھو فرشتوں، یہ دیکھے بغیر کی گواہی دے رہا ہے اور دیکھے بغیر مان رہا ہے۔ پھر جب کہو کہ اشہد ان، مؤذن کہے اشہد ان محمدن، اس کے جواب میں یہی جملہ کہنا ہے اور پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ۔ جہاں پہ جب یہ ہونا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے حضور کا جب نام سنا جائے تو پھر کیفیت پتہ کیا ہونی چاہیے؟ ہر بات نہ صحیح مگر کبھی کبھی تو ہو کہ جب حضور کا نام سنے یا حضور کا نام اندر ایک کرن سا لگنا چاہیے، جھڑ سی، کبھی کبھی جسم کامتا ہے نا ایسے۔ جس کو یہ کیفیت مل گئی وہ سمجھ جائے کہ میرا اندر مدینہ بن گیا، اور اگر سنا اور سن کے سنا دیا اور اندر کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں۔ خاص طور پہ جب حضور کا نام لیا جائے یا کوئی لے اور آپ سنیں
اس طرح اندر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان کا جو اندر ہے وہ بچت جائے. اور میں ذرا بول کرنٹ محسوس کیا حضور کے ایسے آدمی تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پاؤں سن جاتا. سن ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون کی گردش رک جاتی ہے. بندہ کھڑا ہوتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ان کا پاؤں سن ہو گیا، کھڑے ہونے لگے، مشکل پیش آئی. تو ساتھ والے نے کہا کہ ایسا کریں، اپنی سب سے پیاری ہستی کا نام لیں. اپنی سب سے پیاری ہستی کا نام لیں. اب یہ کیوں کہا، یہ کیا نسخہ ہے؟ پیاری ہستی کا نام لینے سے دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جب محبوب کا نام آئے نا تو پھر نفس کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے. بولو نفس تیز ہو جاتی ہے. وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کسی حکیم کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوا، اس کو کسی سے پیار ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں ہے. اس نے نبض آپ میں لے لی، نبض پہ انگلیاں رکھ لی اور کہا کہ جس سے اس کو پیار ہے اس کے ذرا نام لو. پہلے ایک کا نام لیا، نبض نہیں رہی، اس کا معنی ہے پیار. پھر دوسرے کا نام لیا، نبض. پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ نام آیا محبوب کا، تو نبض. اس نے کہا یہ اس کا محبوب، یہ اس کا محبوب ہے. تو محبوب کا نام سن کے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گردش خون تو وہ جو پاؤں سن ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے محبوب ہستی کا نام لیں. انہوں نے فوراً اونچی زبان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ حضور کا نام لینے اور سننے کا ادب یہ ہے کہ اندر ہلچل مچ جائے. اور پھر جب دوسری بار کہے مؤذن اشہد ان محمدن، اس کے جواب میں کہہ کے یہ کہنا چاہیے کہ قرۃ عینی بک یا رسول. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے. قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے. اور پھر یہ ساتھ میں دعا کی جائے اللہم متعینی بالسمع والبصر. اس کو لکھوا لیں، کتابوں میں لکھی ہے، کسی سے پوچھ لیں، یاد کر لیں. اے اللہ مجھے انگوٹھے چھومے، اور انگوٹھے چھو کی یہ دعا پڑھی جائے کہ مولا مجھے کانوں سے بھی فائدہ پہنچا اور آنکھوں سے بھی فائدہ پہنچا. بزرگوں نے کہا کہ جو انگوٹھا چھونے گا اور یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. ظاہر ہے کہ بزرگ کا نام لے رہا ہے تو حضور کا تو ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے. تو جو انگوٹھے چھوپ رہا ہے اور حضور کا نام سن کے چھوپ رہا ہے اس کو تو لبا کا طرف ہوتا ہے. پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس کی جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا. پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس کی جواب میں کیا کہیں گے. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی جواب میں. اور پھر کہے گا لا الہ، اس کی جواب میں. اصل جو مزہ آئے گا نا وہ نام مصطفیٰ پہ ہے. دعا بھی وہیں پہ ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی وہیں پہ ہوگی، اور اندر روحانی کرنٹ بھی وہیں پہ لگے گا. پھر اس کے بعد دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. وہ دعا بڑی پیاری ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آپ سے یہ گانا محمد الوسیلہ والدرجة وابعثه مقاما محمودا. اصل دعا یہاں پر، اصل دعا آگے ہی خدمت اللہ. حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی اذان کے بعد یہ دعا مانگے گا، یہ دعا تو میں حضور نے وعدہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. کہ اس دعا میں ہم نے سب کچھ حضور کے لیے مانگا ہے.
کہ مولا عظمتیں بھی یار کو دے، فضیلتیں بھی یار کو دے، مقام محمود بھی یار کو دے، اور وسیلے کا مقام بھی یار کو دے۔ سب کچھ ہم نے حضور کے لیے مانگا، اب جواب میں آقا فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ معمول ہوگا، دنیا میں دعا مانگے گا، میں قیامت کے دن اس کی۔ تو پھر علماء نے حضور کی اس بشارت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رفض تقریب میں شامل کر لی ہے کہ ورزقنا شفاعتہم یوم القیامہ، مولا ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کر۔ یہ اس دعا کو بھی یاد کر لیں کہ جب بھی اذان ہو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اور بعد میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس کے مقدر میں حضور کی شفاعت آ جائے گی تو پھر وہ نمازی بھی بن جائے گا، پھر وہ نیکوکار بھی، وہ حضور کا سچا غلام بھی بن جائے گا۔ تو حضور کے لیے دن میں 5 مرتبے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ مولا میرے آقا کو یہ دے دے، میرے آقا کو یہ دے دے، تو حضور اس کو نمازی نہیں بنائے گا، حضور اسے نوازیں گے تو اس کا مقدر سمجھ جائے گا، زندگی میں انقلاب آئے گا، دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔